أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق اللہ العظیم. فرمایا کیا یہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین میں؟ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین میں؟ یاد رکھیے حمزہ استفہام عام طور پر سوالات کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سے مقامات پر آپ دیکھیں گے حمزہ استفہام انکار کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں انکار کے لیے، نفی کے لیے کہ یقیناً یہ لوگ چلتے ہیں، یقیناً. اور لم یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے. تو جب دو نفی عربی میں ملتے ہیں، بلکہ اردو میں بھی یہی مفہوم بنتا ہے، جب دو نفی ملتے ہیں تو مثبت بن جاتا ہے. یہ اصول میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حمزہ استفہام انکار کے لیے اور لم بھی انکار کے لیے یعنی نفی کے لیے، اور یسیرو کا معنی ہے چلنا. تو جب دو نفی آپس میں ملتے ہیں تو مثبت بن جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یقیناً یہ لوگ زمین میں چلتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. میں دوبارہ ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. لفظی ترجمہ ہے کیا وہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین میں کہ دیکھیں کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے. کانو اشد منہم قوہ، حالانکہ وہ ان سے زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے. حالانکہ وہ ان سے زیادہ اشدہ، زیادہ طاقت رکھتے تھے، قوت رکھتے تھے، ان سے زیادہ سخت جان رکھتے تھے. اور وہ آثار الارض، اور انہوں نے ان سے زیادہ زمین کو جوتا. وعمروها اکثر مما عمروها، اور انہوں نے زمین کو زیادہ آباد کیا اس سے جتنا انہوں نے اس کو آباد کیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے. لیکن فما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے. یہ ایک آیت مبارکہ ہے جس کا میں نے ایک اصول بھی ساتھ بیان کر دیا اور ترجمہ بھی عرض کر دیا کہ حمزہ استفہام انکار کے لیے، لم بھی نفی کے لیے، اور جب دو نفی ملتے ہیں تو مثبت بن جاتا ہے. اور ایسا قرآن میں کئی مقام پر ہوتا ہے. مزید بات واضح کرنے کے لیے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ اب یہاں کوئی اللہ ہم سے پوچھ نہیں رہے یا سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہاں پر بھی لیسا نفی کے لیے اور حمزہ استفہام بھی انکار کے لیے. تو دونوں نفی جب ملے تو مانا ہوا یقیناً کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو بھی اس کے مخاطب ہیں، ہر انسان، اس وقت جب نازل ہوئی تو مشرکین مکہ مخاطب تھے. اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں تو میں اور آپ مخاطب ہیں. اگر ہم میں سے کوئی بدمستیوں میں پڑا ہوا ہے، غلط کاریوں میں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے اور اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالے ہوئے ہے، تو میرے خیال میں اس کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ بھائی پہلے جو لوگ تھے وہ آپ سے زیادہ طاقتور تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود کو آپ پڑھیں کتابوں میں تو ان کو بڑا سخت جان بنایا تھا. اور ان کی جب صفات کو بیان کیا تو فرمایا کہ وہ لوگ شہروں میں نقب لگایا کرتے تھے. یعنی یہاں تو چور ہوتے ہیں، کسی گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ شہروں کے
شہروں کو لوٹنے کے لیے اور ان پر قبضہ کرنے کے لیے جو شہروں کی دیواریں ہوا کرتی تھیں اس میں نقب لگا کر شہر میں گھس جایا کرتے تھے اور ان پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ وہ آثار الارض، اور زمین کو جوتنے کے اعتبار سے، آثارو یہ باب افعال سے پہلے ماضی معروف کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ ساتھ ساتھ نا اچھا تشریح کے دوران ہی آپ الفاظ بھی نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیا کریں۔ وہ آثار الارض، آثارو یہ باب افعال سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے پہلے ماضی کا، اور اس کا مصدر آتا ہے اثارتن، اثارتن، جیسے اشارہ لکھتے ہیں نا تو شین کی جگہ ثا لکھنا ہے، اثارتن۔ اس کا معنی ہوتا ہے زمین کو جوتنا، ہل چلانا۔ تو زمین کو آباد کرنے کے اعتبار سے بھی وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، عمرو باب نصرہ سے فعل ماضی معروف کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ انہوں نے اس زمین کو آباد کیا۔ تو آباد بھی زیادہ کیا، آباد کرنے سے مراد ان کی اولاد آل اولاد بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی اولادیں زیادہ تھی، ان کے پاس معاملات زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ ظلم کا لفظ بھی قرآن نے بڑے عجیب انداز میں استعمال کیا ہے۔ اکثر جگہ آپ دیکھیں گے کہ انسان جب اپنے لیے ترقی کے راستے پر آگے بڑھتا ہے اور اس ترقی کے راستے میں وہ حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے اور غلط کاریوں میں اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو حالانکہ وہ تو عیاشی کر رہا ہے، لیکن قرآن نے اس کو کہا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ یا اللہ، ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ لوگ تو عیاشی میں ہیں، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے ظلم کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ ظلم کا لغوی معنی تو ہوتا ہے زیادتی، لیکن اس کا اصطلاحی معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو رکھنا اس کی جگہ کے علاوہ میں۔ لفظی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کسی چیز کو رکھنا اس کی جگہ کے علاوہ میں، یعنی ایک چیز کا جو کام ہے، ٹیبل ہے کھانا رکھنے کے لیے، کتاب رکھنے کے لیے، یا کوئی چیز رکھنے کے لیے، آپ خود اس پر چڑھ کر بیٹھے ہیں۔ ایک مثال عرض کر رہا ہوں، تو یہ اس ٹیبل پر ظلم ہے، لیکن یہ ظلم ایسا ہے جس پر پکڑ نہیں ہے۔ لیکن بعض ظلم ایسے ہیں جن پر پکڑ ہے۔ اس معنی کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم جب اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے الحمدللہ ظلم کا معنی تو ہوتا ہے کسی پر ظلم کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، تو میں کسی کے ساتھ نہیں کر رہا۔ بھائی آپ کسی اور کے ساتھ نہیں، آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنے اوپر ظلم کرنا یہ ہے کہ اپنے بدن کو جہنم کی آگ کے لیے پیش کر دینا۔ وقودها الناس والحجارہ،
وہ آگ جس کا ایندھن آگ اور پتھر اور لوگ ہوں گے، وہ آگ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ تو اگر آپ اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں جیسے ان لوگوں نے کیا، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہے فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو آپ اپنے جسم کو اگر جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ جیسے دنیا میں اگر آپ اپنے ہاتھ کو جلائیں یا نقصان پہنچائیں اپنے آپ کو تو لوگ آپ کو بے وقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ تو جو آخرت کے معاملے میں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، قرآن اسے پاگل اور بے وقوف کہتا ہے۔ بھائی الٹ حساب ہے نا، دنیا میں جو پیسہ کما رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے لوگ اس کو عقل مند سمجھ رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اسے عقل مند کہتی ہے جو دنیا میں تو چلو کم پیسے کما رہا ہو لیکن آخرت کے لیے آگے بڑھ رہا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت او کما قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے اور اپنی زندگی میں وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ تو گویا اللہ کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہو۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی، عرض کرنا چاہ رہا تھا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے۔ تو میں نے ظلم کی تعریف کی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو رکھنا اس کی جگہ کے علاوہ میں۔ اب آپ کی پیشانی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اپنے سامنے جھکانے کے لیے، اگر آپ کسی دربار پر مزار پر جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، کسی غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو یہ دین اسلام میں حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ آپ اپنی پیشانی پر اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ بلکہ قرآن نے تو اسے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو اس میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کسی غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو معلوم ہوا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ان کے پاس طاقتیں بھی زیادہ، ان کی عمریں بھی زیادہ اور ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ، لیکن ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائیاں کی تھی برا ہوا۔ پھر ثم كان عاقبۃ الذین، عاقبت کا مطلب انجام، پھر ان لوگوں کا انجام جنہوں نے برائیاں کی تھی برا ہوا۔ آگے اللہ نے ان برائیوں میں سے جو دو مین برائیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ پہلی ان کذبوا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ ان آیات کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ دو بڑے بڑے جرائم ذکر فرمائے، ایک اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اب دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے میرے اور آپ کے ذہن میں ہے اللہ کا شکر ہے میں تو انکار نہیں کرتا، میں تو پورے قرآن کو مانتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو، طلبہ کرام خاص کر، کہ اللہ کی آیات کا انکار جیسے زبان سے کافر کرتے ہیں اور منافق اپنے عمل سے کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو میں اور آپ اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر نماز کا ٹائم ہے آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ نماز والی آیات کا اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں۔ ہاں الا یہ کہ غفلت ہے، سستی ہے یا کوئی عذر ہے، پریشانی ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک یہ کہ آپ کہتے ہیں بس میں نے نہیں پڑھنی، شریعت کے احکام معلوم ہیں آپ عمل نہیں کر رہے، تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافقین کی علامات قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز تھی۔ تو یہ عملاً انکار ہے، ان کذبوا بآیات اللہ کا مزاق بن رہے ہیں آپ انجانے میں، آپ کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے،
کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیے کہ کئی ایسے میسیجز چلتے ہیں جس میں دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب ہم مسلمان خوش ہیں بھئی الحمدللہ، میں تو مذاق نہیں اڑاتا، لیکن اگر ایسی ویڈیوز دیکھ کر، ایسے لطیفے سن کر، ایسی ٹک ٹاک وغیرہ دیکھ کر، یا ایسا کچھ بھی آپ دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں، دوسروں کو بھیجتے ہیں، دانت نکالتے ہیں، تو یقیناً میں اور آپ بھی اللہ کی آیات کا ایک اعتبار سے مذاق اڑا رہے ہیں۔ داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نماز کے بارے میں کوئی اگر نمازی سے غلطی ہو جائے تو بڑا حاجی قاضی نمازی بنا پھرتا ہے، نماز بھی آپ کو جو ہے نا بے حیائی سے نہیں روک رہی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نماز ہلکی معلوم ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کی آیات کا جھٹلانا، اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، یہ ایسا جرم ہے جس سے اس بات کا امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو کہیں خاتمہ بالخیر سے محروم نہ ہو جائیں، مرتے وقت زبان بند نہ ہو جائے اور کلمہ ہی نصیب نہ ہو، ایسا بھی ممکن ہے۔ اس لیے اپنے گریبان میں جھانکیے، اور اگر عمل سے کذبوا بآیات اللہ یا کانوا بہا یستہزئون کا ہم مزاق ہیں تو اسے کوشش کریں آج سے ہم بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں آخر میں ایک لفظ ہے، تھوڑا مشکل ہے، اساء السوء۔ اساء تو آپ جانتے ہیں باب افعال سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ آگے جو لفظ ہے السوء، یہ اس میں تفضیل ہے۔ اس میں تفضیل وہ ہوتا ہے جس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں۔ سوء برائی کو کہتے ہیں، تو سوء بہت زیادہ برائی۔ تو سوء فعلہ کے وزن پر، اس میں تفضیل مؤنث ہے، معنی ہے بہت برا۔ چلے ماشاءاللہ۔